الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت نال درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ کلاک باندھا ہے نا۔ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت کے صدقے سے آج ہمیں 1445 ہجری ماہ رمضان اور رمضان المبارک کا آج چوتھا روزہ ہے، جمعۃ المبارک کی حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہمیں سن سنا کے یاد رکھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ذی احتشام، رمضان المبارک سے پہلے ہم نے کلام مجید فرقان حمید میں سے سورہ یوسف یہ شروع کی تھی۔ 2 جمعے اس پر ہوئے تھے، لیکن ابھی ہمارا موضوع کافی رہتا ہے۔ پچھلے جمعہ رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو ہوئی، تو آج کے جمعہ میں اسی سے آگے جتنی ہم نے چند آیات سماعت کی تھی اس سے آگے سورہ یوسف ہوگی، اور آخر میں چند 1 منٹ، کیونکہ کل 3 رمضان تھا، سیدہ کائنات حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر سیدۃ النساء، جنتی عورتوں کی سردار بلکہ جنت کی مالکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یوم وصال کا دن گزر کے گیا ہے۔ 1-2 باتیں آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے بھی ہوں گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ذی احتشام، سورہ یوسف اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ یوسف علیہ السلام
کیسے اپنے گھر سے نکلے اور کیسے مصر تک پہنچے، اور مصر میں پھر عزیز مصر کے پاس کیسے گئے، اور عزیز مصر کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے، اور پھر وہاں زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر وار کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کو اس امتحان میں کامیاب کیا، اور یہ واقعہ آپ نے سماعت کر لیا تھا کہ اس نے 7 مکانات بنائے، کمرے بنائے، اور انتظام کیا کہ یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف مائل کرے، لیکن اللہ نبیوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبیوں کے قریب گناہ نہیں جاتے، وہ بالکل پاکیزہ ہوتے ہیں، بالکل پاک ہوتے ہیں۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارے نبی یہ معصوم ہیں، ان کے قریب گناہ نہیں جاتا، اور کوئی بندہ وہم خیال بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی نبی اس نے کوئی گناہ کیا۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، یہ گناہ گار ہم لوگ ہوتے ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اور نبیوں سے گناہ خود بچتے ہیں، ان سے دور رکھتے ہیں، بالکل پاکیزہ ہستیاں ہوتی ہیں جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کو اس امتحان میں کامیاب کیا۔ یہ ہم نے واقعہ آپ نے سماعت کر لیا تھا، لیکن قرآنی آیات جن میں یہ واقعہ بیان کیا تھا ان آیات کا ترجمہ رہتا تھا، یہ سماعت کریں اور آگے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سماعت کریں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 22، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه۔ یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے، یعنی زلیخا کے عزیز مصر کے گھر میں رہتے تھے، اسی نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ وغلقت الابواب وقالت حیت لک، اور سارے دروازے بند کر دیے اور کہا کہ آؤ میری طرف، میں تجھ ہی سے کہہ رہی ہوں۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ جس نے میرے مالک نے مجھے رکھا ہے، اچھا ٹھکانہ دیا ہے، رہنے کے لیے اچھی جگہ دی ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ اب زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو بلایا اپنی طرف، تو آپ نے فرمایا کہ نہ، میں برائی کی طرف نہیں آؤں گا، اور میں اپنے مالک کے ساتھ خیانت بھی نہیں کر سکتا کہ میں اس کے گھر میں رہ رہا ہوں اور اس کی امانت میں خیانت کروں۔ کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے اچھی پرورش کی ہے میری، اچھے طریقے سے اس مالک نے، عزیز مصر نے مجھے رکھا ہے، تو میں اس کے گھر کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ تو یہ واقعہ کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کو لے کے گئی اور پھر وار کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کامیاب کیا۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، فرمایا کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا، اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر وہ اللہ کی برہان، اللہ کی دلیل نہ دیکھ لیتے، لیکن وہ اللہ کے نبی معصوم ہیں، اور سارے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اس امتحان میں کامیاب کیا۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم جس سے چاہتے ہیں برائی اور بے حیائی کو پھیر دیتے ہیں۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں، ہمارے پاکیزہ بندوں میں سے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے زلیخا نے کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرے، لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ کریم نے بچایا، یوسف علیہ السلام پر اللہ کریم نے اپنا فضل کیا۔ اور یہ چیز یاد رکھنا، برائی سے بچنا، بے حیائی سے بچنا، احادیث میں اس کی بڑی زیادہ فضیلت، اور اسی آیت کریمہ کے تحت بہت زیادہ حدیث لکھی تھی۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جو بندہ اپنے 2 جبڑوں کے درمیان
اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دے دے، وہ مجھے بتا دے کہ میں نے اس کی حفاظت کر لی، اس دونوں پر قابو ہو جائے، فرمایا میں مصطفیٰ اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور برائی کی جڑ یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، زبان اور شرمگاہ۔ جب تک بندہ بولتا ہی نہیں نا، بندہ خاموش رہتا ہے، بندے کے عیبوں پر بھی پردہ ہوتا ہے، دیکھنے والے کے ذہن میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے یا کیسا نہیں ہے۔ جب زبان سے کچھ ارشاد فرمائے گا، جب کچھ بولے گا، اگر تو اس کی زبان سے اچھی باتیں نکلیں گی، اچھی گفتگو نکلے گی، اس کا بولنا اچھا ہوگا تو دیکھنے والا سمجھ جائے گا یہ بندہ اچھا ہے۔ لیکن زبان سے اس کی گالی گلوچ نکلتی ہے، جھوٹ نکلتا ہے، غیبت نکلتی ہے، اور اسی زبان سے مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو پتہ چل جائے گا بندے کے معیار کا بھی کہ بندہ کیسا بندہ ہے۔ تو فرمایا زبان اور شرمگاہ یہ برائی کی جڑ، جو بندہ ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے گا، فرمایا میں مصطفیٰ اس بندے کو جنت کی ضمانت دے دوں۔ اب کتنی بڑی حضور نے بات کر دی، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ فرمایا دو چیزوں کی حفاظت تم کر لو، جنت میں مصطفیٰ سے لے لینا، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جو بندہ زبان پر قابو کر گیا، جو بندہ شرمگاہ پر قابو کر گیا، وہ بندہ جنتی بندہ ہے۔ تو اس لیے یہ زبان، اس زبان سے کسی مسلمان کا دل نہ دکھائیں، اس زبان سے کسی کو گالی نہ نکالیں، اس زبان سے جھوٹ نہ بولیں، اس زبان سے غیبت نہ کریں، اس زبان سے جھوٹ چغلی کچھ بھی گناہ نہ کریں، خاموش رہ لیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو چپ رہا اس نے نجات پا لی، چپ رہنے والا بندہ یہ کامیاب ہو جاتا ہے، نجات پا جاتا ہے۔ اور بندہ غور کرے، دونوں کندھوں پر دو فرشتے ہیں نگران، کرامن کاتبین، ہر وقت ان کے ہاتھ میں قلم ہے۔ یہ میں بیان کر رہا ہوں، ایک ایک لفظ ایک ایک حرف بول رہا ہوں، یہ بھی فرشتے لکھ رہے ہیں۔ بندہ صبح سے شام تک جو جو گفتگو کرتا ہے یہ فرشتے لکھتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو یہ فرشتے سارا یہ بندے کا ڈیٹیل کھاتا یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو اب غور کریں، جس کی صبح سے لے کر شام تک دن ہی جھوٹ بولنے میں گزرتا ہے، جس کا صبح سے لے کر شام تک یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس زبان سے لوگوں کو دھوکہ دے دے، صبح سے شام تک بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے دل دکھا دے، مسلمانوں کو گالی نکالے، ان کے دل دکھائے۔ اب غور کریں، یہی فرشتہ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں برائیوں والا رجسٹر لے کے جائے گا، ایک دن کا حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اگر 60 سال زندگی ہوئی تو پھر کیا کریں گے ہم؟ تو اس لیے خدارا یہ بڑی اہم چیز ہے، زبان اور شرمگاہ، ان دونوں کی حفاظت کر لیجئے۔ حضور نے نچوڑ نکال دیا، فرمایا دونوں کی حفاظت کر لو، جنت تمہاری پکی ہے، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور شرمگاہ کی حفاظت، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زنا سے بچ جاؤ۔ فرمایا جو بندہ زنا سے بچ گیا، اللہ کریم اس بندے کو رحمتوں والی نعمتوں والی جنت عطا فرما دے، اس بندے کو اللہ کریم جنت عطا فرما دے گا جو بدکاری سے بچ گیا، جو بے حیائی سے بچ گیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں، حضور نے ایسی عورت کی خبر دی، فرمایا جنتی عورت دیکھنا چاہتی ہو؟ فرمایا ایسی عورت جس کو جنت جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، جس جنت کے دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ سننا غور کے ساتھ، اور یہ حدیث مبارکہ اپنے گھروں میں جا کے بھی سنانا کہ یہ حضور کا فرمان ہے۔ حضور فرماتے ہیں 4 چیزیں جس عورت میں پائی جائیں، فرمایا نمبر 1 وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، فرض نماز چھوڑے نہیں وہ عورت، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا جب رمضان آ جائے تو رمضان کے سارے روزے رکھے، اور تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور چوتھی بڑی اہم بات حضور نے فرمایا چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے خامند کی اطاعت کرے، اپنے خامند کی فرما بردار ہو۔ فرمایا جس عورت میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی، فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ عورت جنت میں داخل ہو جائے۔
تو یہ 4 چیزیں جس عورت میں پائی جائیں، یہ حدیث مبارکہ گھروں میں جا کے بھی سنانا کہ حضور نے فرمایا نماز کی پابند ہو وہ عورت، روزہ رکھنے والی ہو، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنے خاوند کی فرما بردار ہو، فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے کوئی چیز اسے نہیں روکے گی۔ تو اس لیے یہ بہت ہی ایک اہم معاملہ ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کو کامیاب کیا۔ اور بنی اسرائیل کے ایک نوجوان بزرگ اللہ کا ولی وہ ٹوکریاں بیچتا تھا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ وہ ٹوکریاں بیچ رہا تھا اور حسین و جمیل تھا، حسن و جمال میں بے مثال تھا۔ وہ ٹوکریاں بیچ رہا تھا اور ٹوکریاں بیچتے بیچتے ایک بازار میں داخل ہوا۔ اسی بازار میں بادشاہ کا محل بھی تھا۔ غور کرنا اس نوجوان کی پاکیزگی اور پاک دامنی، پھر اللہ نے کیسا اس نوجوان پر کرم فرمایا۔ جب اس بازار میں داخل ہوا تو اسی بازار میں بادشاہ کا محل بھی تھا۔ بادشاہ کے محل سے ایک عورت نکلی، کنیزہ نکلی۔ اس نے جب اس نوجوان کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہنے لگی اتنا حسین چہرہ میں نے پہلے نہیں دیکھا، اتنا حسین و جمیل نوجوان۔ اپنے گھر میں گئی، مالکہ سے جا کے کہا بادشاہ کی بیٹی سے کہ آج بازار میں جو نوجوان ٹوکریاں بیچنے کے لیے آیا ہے اس جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ اب بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ اس نوجوان کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ اب وہ عورت گئی، کنیزہ بلا کے لائی، کہا ہم نے ٹوکریاں خریدنی ہیں تم سے، تو ہمارے گھر میں آ۔ وہ بادشاہ کے محل میں وہ نوجوان داخل ہوا۔ جب بادشاہ کے محل میں وہ نوجوان داخل ہوا، اب داخل ہوتے ہی اس کنیزہ نے حکم کے مطابق دروازہ بند کر دیا۔ اب جب سامنے جا کے دیکھا تو بادشاہ کی جو بیٹی تھی سر کے اوپر دوپٹہ نہیں تھا، سینہ عریاں تھا، اور اسی حال میں کہنے لگی کہ آؤ میرے قریب آؤ، میرے ساتھ منہ کالا کرو۔ اس نوجوان نے کہا اللہ کا خوف کر، اللہ سے ڈر، تو کس طرف جا رہی ہے؟ اس نے کہا دروازے سارے بند ہیں۔ عورت نے، تو کسی طرف نہیں جا سکتا، اگر تو کچھ کہے گا بھی تو میں بادشاہ سے کہہ دوں گی کہ اس بندے نے مجھے برائی کی دعوت دی ہے، بچ نہیں سکتا، آج بچ کیسے بچے گا، تجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں تو یہ کام نہیں کروں گا۔ آخر کار اس نے سوچا، اس کے ذہن میں اللہ کی طرف سے ایک خیال آیا کہ وضو کر۔ اس نے کہا میں وضو کرتا ہوں، پھر اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ جب یہ بات کی گئی کہ میں وضو کرتا ہوں، وضو کے بعد سوچتا ہوں، اس نے کہا کہ چلو مکان کے اوپر وضو کا انتظام کر دیتے ہیں۔ کتب میں لکھا ہے 40 گز اوپر چھت تھی، چھت کے اوپر پانی کے لیے پانی رکھ دیا کسی برتن میں، کہا کہ وضو کر لے۔ اب وہ نوجوان 40 گز اوپر چھت کے اوپر چڑھا اور چڑھ کے وضو کیا اور کہا کہ مالک اب کس طرف جاؤں؟ کہا مالک میں برائی نہیں کروں گا، اس مکان سے نیچے گر جاؤں گا لیکن میں منہ کالا نہیں کروں گا۔ اس نوجوان نے 40 گز اونچی عمارت سے، چھت سے نیچے جب چھلانگ لگائی تو اللہ نے ایک نورانی فرشتہ بھیجا، کہا کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے زمین پر کھڑا کر دو، جو میرے خوف کی وجہ سے جس نے زنا سے منہ موڑ لیا میں اسے کوئی خراش نہیں آنے دوں گا، میں مجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ نوجوان صحیح سلامت کھڑا ہو گیا۔ اب صحیح سلامت جب کھڑا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب العالمین، مولا مجھے اس ٹوکریاں بیچنے والے کام سے بے نیاز کر دیں، مجھے اپنے غیب کے خزانوں سے میری مدد فرما۔ جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، فوراً دعا قبول ہوئی۔ اللہ کریم نے غیب سے اس کے لیے ہیرے جواہرات کا انتظام کیا۔ ایک بوری آ گئی، اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ مالک یہ کیا ہے میرے لیے؟ اس نیکی کا صلہ ہے۔ اللہ کریم نے فرشتے کے ذریعے فرمایا کہ یہ تو اس نیکی کا 25واں حصہ ہے، اور جو تو میرے خوف کی وجہ سے زنا سے بچ گیا ہے، برائی سے بچ گیا ہے، فرمایا اس کا 24واں حصہ میں تجھے آخرت میں عطا کروں گا، تجھے آخرت میں عطا کروں گا۔ اس نے کہا کہ مالک پھر آخرت میں جو مجھے انعام ملنا ہے اس انعام میں یہ 25واں حصہ یہ کمی ہو جائے گی۔ مالک مجھے سارا کچھ آخرت میں عطا کر دے۔ کتب میں لکھا ہے وہ جو ہیرے جواہرات کا بورا آیا تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ یہ تھے اللہ کے بزرگ، اللہ کے نیک بندے
تو یوسف علیہ السلام برائی سے پاک رہے، بچ گئے، اور اس سے بچنے کی فضیلت حضور فرماتے ہیں زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں، تم جنتی ہو۔ نوجوانوں غور کرو، آج کل بے حیائی کا دور ہے، اس دور میں بچنا بہت مشکل ہے۔ جس کے پاس موبائل ہے نا، وہ موبائل اوپن کرتا ہے، اوپن کر کے اگر نیٹ سے کچھ نہ کچھ بے حیائی نکالے گا تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ کانوں کے ساتھ اگر کچھ فحش کلام سنے گا، گانے سنے گا تو یہ کانوں کا زنا ہے۔ تو اس لیے خدارا اس زنا سے بچ جائیے، اور اس دور میں اگر آپ بچ جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں نعمتوں والی جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اور بعض لوگ رمضان میں بھی گناہ سے باز نہیں آتے۔ حضور کی حدیث مبارکہ سننا اور یاد کرنا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کے مہینے میں شراب پیے یا فرمایا زنا کرے، فرمایا اگلے رمضان تک کوئی ایسی نیکی نہیں ہے، اگر یہ بندہ مر جائے تو کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو بندے کی بخشش کروا دے۔ رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر 70 گنا بڑھ گیا ہے، نوافل کا اجر فرضوں کے برابر ہے، فرضوں کا 70 گنا بڑھ گیا ہے۔ جب نیکیوں کا اجر بڑھ گیا ہے تو گناہوں کا عذاب بھی بڑھ گیا ہے۔ اس مقدس مہینے میں بھی وہ جو بندہ برائی سے باز نہیں آئے گا، جو شراب زنا سے باز، حضور فرماتے ہیں اگر شراب پی لی رمضان میں، اگر زنا کر لیا اگلے رمضان تک اگر یہ بندہ مر گیا تو اس کی بخشش کے لیے کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ جو اس گناہ کو مٹا دے۔ اس لیے نوجوانوں رمضان کا مہینہ اور ہمیشہ کے لیے بے حیائی سے دور ہو جائیں، گانوں سے دور ہو جائیں، فلموں سے دور ہو جائیں، اور رمضان کا مہینہ خصوصاً آپ ہوں روزہ رکھا ہوا ہو، نماز پڑھیں یا کلام مجید کی تلاوت کریں، باقی جو حلال رزق کمانا ہے وہ بھی کریں، کمائیں، لیکن بے حیائی کے قریب نہ جائیں۔ اس آنکھوں کے ساتھ زنا نہ کریں، کانوں کے ساتھ زنا نہ کریں، اور یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اس برائی سے بچے، قیامت تک ان کا چرچا ہے، اور انبیاء کے چرچے ہوتے رہیں گے، لیکن انبیاء کے بعد جو ان کو ماننے والے اس برائی سے بچ گئے، پھر کتب میں ان کے واقعات بھی درج ہیں، تاریخ ان کی بھی مثال دے گی۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں وہ 3 آدمیوں کا قصہ آپ نے سنا ہے نا، جو غار میں پھنس گئے تھے، یہ سکول کی کتابوں میں بھی یہ حدیث مبارکہ لکھی ہے۔ ان میں سے ایک بندہ جب غار میں پھنس گئے، اس کا منہ بند ہو گیا، اب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیکیاں یاد کروائیں کہ مالک ہم نے یہ نیکیاں کی تھیں۔ اور ایک تیسرا آدمی ان میں سے یہ تھا، اس نے یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں رکھی کہ مالک میری چچا زاد تھی، میری کزن تھی، مالک میں اس کے ساتھ برائی کرنے پر قادر تھا، مالک قریب تھا کہ ہم زنا کر لیتے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی۔ تو اس بچی نے کہا اللہ سے ڈر، تو مالک میں صرف اور صرف زنا سے میں نے اس وجہ سے منہ موڑ لیا کہ مجھے تیرا خوف یاد آ گیا۔ مالک اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس غار سے آج ہمیں نجات دے دے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں جب اس نوجوان نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس نیکی کا وسیلہ دیا، اللہ نے ان کو غار سے نجات عطا فرما دی۔ تو اس لیے اس زنا سے، اس بے حیائی سے بچ جائیے، یہ بہت برا گناہ ہے، بہت برا۔ اور حدیث سے یہ بھی مفہوم ملتا ہے کہ جب بندہ بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، جتنی دیر بندہ برائی میں مرتکب رہتا ہے اتنی دیر ایمان اس سے نکل جاتا ہے، ایمان سائیڈ پہ بیٹھ جاتا ہے، اور جب بندہ گناہ سے فارغ ہوتا ہے پھر ایمان آتا ہے، کہتا ہے اب بھی توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اسی طرح مر گیا تو غور کریں کیسا عذاب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور حدیث سے یہ بھی مفہوم ملتا ہے جو بندے اپنی عورتیں چھوڑ کر دوسری عورتوں کی طرف دھیان کرتے ہیں، اللہ ان کو پیپ پلائے گا، جہنم کی پیپ، جب وہ پئیں گے منہ سے پئیں گے اور شرمگاہ سے نیچے نکل جائے گی، ان کا کچھ نہیں بنے گا، ایسا برا عذاب ہے زنا کا، بدکاری کا۔ اس لیے نوجوانوں، مسلمانوں غور کریں، ہر عورت کو
اپنی ماں بہن سمجھیں۔ جب بھی کسی عورت کی طرف ذہن جائے، برا خیال جائے، اپنے گھر میں خیال کریں کہ آج اگر میں کسی ماں کی طرف، کسی بیٹی کی طرف، کسی بہن کی طرف بری نگاہ سے دیکھوں گا، کل میرے گھر میں میری ماں، میری بہن، میری بیوی، میری بیٹی محفوظ نہیں رہے گی۔ اور بزرگوں نے یہاں تک لکھ دیا، وہ فرماتے ہیں مسلمانوں زنا ایک قرض ہے، اگر آج تم کسی کے ساتھ زنا کرو گے کل یہ تمہارے گھر میں واپس لوٹے گا۔ آج اگر کسی کی ماں کی طرف، کسی کی بہن کی طرف، کسی کی بیٹی کی طرف بری نگاہ سے دیکھو گے کل یہ قرض تمہیں جھکانا پڑے گا، یہ تیری بیٹی، تیری ماں، تیری بیوی یہ قرض جھکائے گی۔ تو اپنے گھر میں یہ خیال نہیں کرتے، آپ کے گھر کی طرف کوئی بری نظر سے دیکھے، آپ کہتے ہیں میں کاٹ ڈالوں گا، میں مار ڈالوں گا۔ جس کی طرف ہے نوجوان تو دیکھتا ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ اس لیے خدارا حضور فرماتے ہیں یہ دو چیزوں کی حفاظت کر لو، زبان کی اور شرمگاہ کی۔ فرمایا جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، اور اس لیے یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، زبان اور شرمگاہ۔ نوجوانوں آج کے جمعہ میں یہ نیت کر کے اٹھیں، اس زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اس زبان سے کسی کو گالی نہیں نکالیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، اور شرمگاہ کی حفاظت کریں گے۔ آنکھوں کے زنا سے بھی بچیں گے، کانوں کے زنا سے بھی بچیں گے۔ اس لیے خدا را اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آج توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں آج معافی مانگ لیں کہ مالک جو ہو گیا، اس رمضان کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو اسی آیت کریمہ میں اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ فرمایا زلیخا نے ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کا، فرمایا اگر یوسف اللہ کی دلیل نہ دیکھتے تو یوسف علیہ السلام بھی مائل ہو جاتے، لیکن انہوں نے اللہ کی برہان، اللہ کی دلیل دیکھی تھی۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو برائی اور بے حیائی سے محفوظ رکھا۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمائی۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ اب یوسف علیہ السلام کو جب اس نے برائی کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام باغ باہر کی طرف، دروازے کی طرف آئے۔ اللہ فرماتا ہے وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑ کے آئے، یوسف علیہ السلام اور زلیخا، اور زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پکڑی اور پھاڑ دی۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے دروازے کے پاس عزیز مصر کو پایا۔ جب دروازے کے پاس آئے وہ دونوں، یوسف علیہ السلام اور زلیخا، تو دروازے کے سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ اب زلیخا عورت تھی، اپنا داؤ چلایا۔ قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوء، اس نے کہا کہ اس بندے کی کیا سزا ہے اے عزیز مصر جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ الا ان یسجن او عذاب علیم، مگر یہ کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ اب مفسرین اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ اب زلیخا نے وار تو چلایا لیکن دل میں محبت ابھی بھی باقی تھی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یوسف کو قتل کر دو، بلکہ اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قید کر دو یا اسے سزا دی جائے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام سے محبت تھی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کر دیا جائے بلکہ یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ اب جب عزیز مصر نے دیکھا، زلیخا نے کہا کہ یہ معاملہ ہے، یوسف نے مجھے برائی کی طرف مائل کیا۔ قال ہی روتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت نے مجھے اپنی طرف مائل کیا لیکن اللہ نے میری حفاظت کی، اور فرمایا گواہ اس عورت کے گھر والوں میں سے ہے۔ اب پچھلے جمعہ آپ نے واقعہ مکمل سماعت کیا تھا نا کہ اس بچے نے گواہی دی تھی جو زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس کے گھر والوں میں سے گواہ ہے، یہ چھوٹا سا بچہ، یہ گواہی دے گا میری پاک دامنی۔ اب بچے سے پوچھا گیا تو اللہ کریم نے اس بچے کو زبان دی۔ یہ بھی اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اس نے کہا کہ اگر تو کرتا
یہ آگے سے پھٹا ہے تو یہ عورت سچی ہے، یوسف علیہ السلام سچے نہیں ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر یہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اب اس بچے نے، اب یہ اللہ اس بچے کی جو بولی ہے، جو اس بچے کا کلام ہے، یہ نقل فرما رہا ہے اللہ کریم نے کلام مجید نے۔ بچے نے کہا کہ یہ دیکھ لو معاملہ۔ اب عزیز مصر نے غور کی، جب عزیز مصر نے غور کیا تو یوسف علیہ السلام کی جو قمیض تھی وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اب عزیز مصر کو پتہ چل گیا کہ یہ عورتوں کا داؤ ہے، یہ یوسف اللہ کے پاکیزہ بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے برائی کا ارادہ نہیں کیا۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی بچے سے گواہی دلوائی۔ اس بچے نے گواہی دی کہ یہ اللہ کے نبی یوسف بالکل پاک دامن ہے، انہوں نے برائی کا ارادہ بھی نہیں کیا اور برائی کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے، یہ بالکل محفوظ ہیں۔ اور دلیل کے طور پر اس بچے سے جب گواہی دلوائی تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو عزیز مصر کے محل میں ثابت کر دیا کہ یہ پاکیزہ ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ اب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف، آپ اس معاملے کو درگزر کریں، اس معاملے کو چھوڑ دیں، یہ عورتوں کا مکر ہے، یہ فریب ہے۔ اور اس عورت یعنی زلیخا سے کہا کہ زلیخا تو اللہ سے معافی مانگ۔ یعنی یہ جب سارا معاملہ ہوا، دروازے کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی، زلیخا کا جھوٹ ثابت ہو گیا، تو اب عزیز مصر نے کہا کہ یوسف آپ اس معاملے کو درگزر کریں، یہ عورتوں کا مکر ہے، یہ عورتوں کا فریب ہے۔ اے یوسف آپ اس معاملے کو درگزر کریں۔ اور اس عورت سے کہا کہ تو اللہ سے بخشش مانگ، اللہ سے معافی مانگ۔ اب یہ معاملہ ہو گیا۔ عزیز مصر نے کہا کہ اب یہ بات باہر کسی تک نہ جائے، باہر لوگوں کو پتہ نہ چلے، اگر پتہ چلی تو میرے گھر کی عزت کا معاملہ ہے۔ لیکن جو اللہ کو منظور تھا یہ بات پورے مصر میں پھیل گئی کہ زلیخا نے، یہ اگلی آیتوں میں اللہ کریم یہ واقعہ بیان فرما رہا ہے کہ زلیخا نے اپنے گھر میں ایک نوجوان رکھا ہے، عزیز مصر کے گھر میں اس نے پرورش پائی ہے، اور زلیخا اسی کے اوپر فدا ہو گئی ہے، اسی کے اوپر قربان ہو گئی ہے، اور اسی نوجوان کو برائی کی طرف مائل کرنا چاہتی ہے۔ اب جب سارے مصر میں یہ باتیں ہونے لگی تو اب زلیخا نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ میں ان عورتوں کو بتاؤں کہ یہ یوسف کیسا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری برات ہو جائے، مجھ سے اس برائی کا داغ دھل جائے جو میں نے کیا ہے۔ اب اس نے سارے مصر کی عورتوں کو بلائے، یہ اللہ کا قرآن اگلی آیتوں میں یہی واقعہ ہے، ان کی دعوت کی، اچھے اچھے کھانے، کیونکہ بادشاہ کی بیوی تھی، اچھے اچھے کھانے تیار کیے ان کے لیے، پھل میوے سارے اچھے اچھے کھانے تیار کی، اور 40 عورتوں کو دعوت دی، اور ان میں سے وہ عورتیں بھی تھیں جو باتیں کرتی تھیں۔ دعوت دی، ساری عورتیں آ گئیں، سب کے سامنے آگے کھانے رکھے ہیں، اور سیب کاٹنے کے لیے، پھل کاٹنے کے لیے ہاتھوں میں ایک ایک چھری بھی دے دی کہ اس کے ساتھ تم نے پھل کاٹنے ہیں۔ ساری عورتیں آ گئیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا کہ ان کے سامنے آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ زلیخا نے کہا تو ان کے سامنے آ، نہیں تو میں تجھے قید کروا دوں گی یا کوئی اور معاملہ کروں گی، کوئی اور مکر کروں گی تیرے ساتھ۔ اب یوسف علیہ السلام مجبور تھے اپنی پاک دامنی کی وجہ سے۔ یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے، عورتوں کے سامنے سے گزرے۔ جب یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزرے، اب وہ پھل کھا رہی تھی، لیکن اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جب انہوں نے حسن دیکھا تو کاٹنا پھل تھا، ہاتھ میں چھری تھی، اور پھل کاٹنے کی بجائے پھل کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں بھی کاٹ ڈالی، یعنی یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنی مست ہو گئی۔ اب جب زلیخا نے یہ معاملہ دیکھا، زلیخا نے کہا یہی ہے وہ نوجوان جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، اب دیکھ لیا نا، یہ اتنا حسین ہے کہ جو اسے دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اتنا حسن
یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ اور ان آیات کے تحت تفسیر میں لکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ عطا کیا، 9 حصے حضور کو حسن عطا کیا، لیکن ایسا معاملہ حضور کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو حسن دیا تو یہ حسن یہ پردوں کے بغیر تھا، اللہ نے حجابات کے بغیر ایک حسن کا حصہ دیا تھا، لیکن حضور کو 9 حصے جو حسن دیا یہ 70,000 پردوں میں چھپا تھا۔ 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن بھی جب کوئی دیکھتا تھا تو دیکھ کے حضور کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کر دیتا تھا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، لیکن جس نے حضور کا حسن دیکھ لیا، حضور کا چہرہ دیکھ لیا، اس کو تختہ دار پہ بھی رکھا گیا، اس کی گردن پر تلوار بھی رکھی گئی۔ اس وقت سے لے کر آج تک پھر بھی وہ یہی کہتا تھا کہ میں حضور کے نام پہ قربان تو ہو جاؤں گا لیکن حضور کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا۔ یہ صحابہ کے ساتھ معاملے ہوئے بھی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافروں نے ان کو پکڑا نا، حضرت خبیب کو، اور حضرت خبیب کو پکڑ کے تختہ دار پہ لٹکانے لگے اور کہا کہ تو اس زبان سے یہ کہے کہ حضور آخری نبی نہیں ہے، حضور کی شان کا انکار کر۔ تو حضرت خبیب نے کہا یہ جسم ہے، اس جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن میری زبان سے کبھی بھی ایسا جملہ نہیں نکلے گا کہ میں حضور کی ختم نبوت، حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کروں۔ اور کافروں نے حضرت خبیب کو شہید کیا، اور ادھر حضور کو بھی خبر ہو رہی تھی۔ حضور صحابہ کو فرما رہے تھے میرا ایک نوجوان، میرا ایک صحابی میرے نام پر جان قربان کر گیا لیکن کافروں کے سامنے اپنے سر کو جھکایا نہیں ہے۔ یہ ہیں مردان عرب، یہ ہیں حضور کے صحابہ کہ جنہوں نے حضور کا حسن 70,000 پردوں میں چھپا ہوا بھی دیکھا، انہوں نے اپنی گردن دے دی، اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن زبان سے یہی نعرہ لگایا کہ حضور جیسا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، کہ حضور جیسا کائنات میں ہے ہی نہیں۔ اور آج تک دیکھ لیں، اور اس دور میں ممتاز قادری کو دیکھ لیں، ممتاز قادری کو پھانسی تک سزائے موت سنا دی گئی اور پھانسی دے بھی دی گئی، لیکن ممتاز قادری آخری دم تک حضور کی شانیں بیان کرتا رہا، حضور کی عظمتیں بیان کرتا رہا۔ اور حضور کے ساتھ محبت کا حق بھی یہی ہے کہ بندے کے سامنے جتنی مشکلات آ جائیں، جتنے حالات خراب ہو جائیں، لیکن اس کی زبان سے ہر وقت یہی نکلنا چاہیے کہ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اس کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے جو عظیم ہستی ہے وہ حضور کی ہستی ہے۔ یہ حضور کا حسن، اور یوسف علیہ السلام کے حسن کو جب دیکھا ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، تو اب آخر میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ کے حوالے سے بھی 1-2 باتیں سماعت کریں، اور اسی سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعے بھی بیان ہوگا۔ تو کل 3 رمضان المبارک تھے، اور 3 رمضان المبارک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کا دن تھا۔ کون فاطمہ؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی مشہور زمانہ کتاب مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نوجوانوں سننا حضور کی بیٹی کی عظمت۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں جب میری والدہ مصلی پہ بیٹھتی رات کے وقت، فرمایا اللہ کے ساتھ اتنی محبت تھی، اتنا عشق تھا کہ فرمایا نماز پڑھنے کے لیے بیٹھتی، ساری رات گزر جاتی، سورج طلوع ہو جاتا اور میری والدہ مصلی پہ کھڑی ہو کے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتی رہتی۔ اتنا سیدہ فاطمہ کا ذوق عبادت تھا، اتنی اللہ کے ساتھ محبت تھی، ساری رات مصلی کے اوپر گزر جاتی۔ نوجوانوں ہم حضور کی آل کے غلام ہیں، حضور کے صحابہ کے غلام ہیں، ہم حضور کو ماننے والے ہیں۔ غور کریں سیدہ کی سیرت پر، اور یہ بات اپنے گھروں میں جا کے اپنی ماؤں کو بہنوں کو بھی سنائیں اور خود بھی غور کریں
سیدہ ساری رات مصلی پہ بیٹھتی ہیں، ساری رات عبادت کرتی ہیں، اور رمضان کا مہینہ آیا تو ہم اگر رمضان میں بھی 5 وقت نماز نہ پڑھیں، رمضان میں بھی اگر مسجد میں نہ آئیں، تو پھر ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں تھے جب آپ پر حملہ کیا گیا شہادت سے پہلے، تو کسی نے کہا کہ حضور نماز، آپ نے فرمایا ہاں نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا جس بندے نے نماز کو ضائع کیا، فرمایا اس بندے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب وہ زخمی حالت میں بھی نماز کو سینے کے ساتھ لگا رہے ہیں، اور ہم بالکل تندرست ہوتے ہیں، ہم چل بھی سکتے ہیں، پھر بھی سکتے ہیں، سارے معاملات ہمارے درست ہیں، اور اس حال میں بھی ہم اگر نماز نہ پڑھیں تو پھر غور کریں ہم کس طرح کے مسلمان ہیں۔ اور حدیث سے مفہوم ملتا ہے، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں حضور کے دور میں جو بندہ فجر اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا، ہم اس بندے کو منافق سمجھتے تھے یا کافر سمجھتے تھے، کہ نماز منافق نہیں پڑھتا یا کافر نہیں پڑھتا۔ اب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، اپنے سینے میں جھانک کے دیکھیں ہم کتنے نمازی ہیں۔ جمعے کے لیے آگے عصر کے وقت اپنے آپ کو ملامت کرنا کہ یار ہم جمعے کے لیے تو آئے تھے، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور میں کامیابی چھوڑ کے ناکامی کی طرف جا رہا ہوں۔ اس لیے خدا را نیت کریں کہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ اور حضور فرماتے ہیں جو بندہ جان بوجھ کے ایک نماز ترک کر دیتا ہے، اللہ کریم اس بندے کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیتا ہے، کہ جس دروازے سے وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا، اور جس کی روزانہ سینکڑوں سالوں میں سینکڑوں نمازیں فوت ہو گئیں، فجر پڑھی، ظہر کا پتہ نہیں، عصر کا پتہ نہیں، مغرب عشاء کا پتہ نہیں، یا 1-2 نمازیں پڑھی یا کبھی پڑھ لی یا نہیں پڑھی، کیا بنے گا ہمارا؟ حضور فرماتے ہیں ایک نماز جان بوجھ کے جو ترک کرے گا، اللہ اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دے گا، جس دروازے سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ غور کریں، خدا را نیت کریں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور سیدہ کل ان کا یوم وصال کا دن گزر کے گیا ہے تو نماز سے محبت تھی، اور حضور فرماتے ہیں نماز ایک بہترین عمل ہے، فرمایا جس سے ہو سکے ضرور اس میں اضافہ کرے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، اگر وہ کچھ نفل بھی پڑھ سکتا ہے تو نفل بھی پڑھے، اور یہ نوافل ایسی عبادت ہوتی ہیں یہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں نماز بہترین عمل ہے، اور یہی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ایک دن مجھے سیدہ کے گھر کسی کام کے لیے بھیجا۔ فرماتے ہیں میں سیدہ کے پاس گیا، حسنین کریمین سیدین شریفین امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ آرام فرما رہے تھے، اور سیدہ فاطمہ ان کو پنکھا جل رہی تھی، اور فرماتے ہیں ہاتھ سے پنکھا جل رہی تھی اور زبان سے کلام مجید کی تلاوت جاری تھی، زبان سے کلام مجید کی تلاوت جاری تھی۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں کوشش کریں کم از کم ہر بندہ نیت کرے آج کے جمعے میں ایک کلام مجید مکمل ضرور ختم کرے۔ اگر رمضان پورا سال بھی قرآن نہیں پڑھنا، رمضان میں بھی نہیں پڑھنا، تو پھر کیسے مسلمان ہیں؟ اور یہ تو کم از کم کی میں بات کر رہا ہوں، ہو سکے تو 2 3 4 5 جتنے ہو سکتے ہیں کلام مجید ختم کریں، لیکن یہ بھی غور کریں پڑھنا صحیح ہے، یہ نہیں ہے کہ 5 کی نیت لے کے بیٹھیں اور صحیح نہ پڑھیں، ایک پڑھ لیں لیکن صحیح پڑھیں، آہستہ آرام سے سکون کے ساتھ۔ اور اگر نہیں نہ پڑھنا آتا تو سیکھیں، پڑھنا سیکھیں، اور جو بزرگ ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے مشکل کے ساتھ پڑھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، فرمایا کوشش کرتا ہے پڑھنے کی لیکن اس کی زبان پہ لفظ نہیں چڑھتے، فرمایا اس حال میں بھی وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس بندے کو فرمایا ڈبل ثواب عطا فرمائے گا، دوہرا ثواب عطا فرمائے گا، جو اٹک کے پڑھتا ہے لیکن کوشش کرتا ہے پڑھتا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں قرآن کے ایک حرف کو پڑھنا اللہ کریم اس کے بدلے میں 10 نیکیاں دیتا ہے،
اور رمضان میں تو ویسے ہی نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور رمضان آیا اور رمضان میں بھی بخشش نہ کروائی تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو سیدہ کی قرآن سے محبت تھی، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، اور جن کو چند ایک صورتیں یاد ہیں، جو حافظ ہیں، اگر کوئی کام کاج کرتے ہیں تو کام کاج کرتے ہوئے موقع پا کے وہ بھی زبان پر دہراتے رہیں، کام بھی کرتے رہیں۔ دیکھیں سیدہ پنکھا چل رہی ہیں لیکن زبان سے کلام مجید کی تلاوت جاری ہے، اور ہمارے ایسے بزرگ بھی ہیں جو ایک رمضان میں 61 قرآن بھی ختم کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ 61 کلام مجید ختم کرتے تھے رمضان میں۔ تو 61 نہیں 60 چھوڑ دیں، کم از کم ایک تو لازمی رمضان المبارک کے مہینے میں ایک کلام مجید کی مکمل تلاوت کریں۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو قاری صاحب سے پڑھنا سیکھیں، تو رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت لازمی کریں۔ اور سیدہ کی سیرت میں سے کیا سیکھا؟ کہ نماز سے بھی محبت تھی، قرآن سے بھی محبت تھی، پردے سے بھی محبت تھی۔ یہ چیزیں، یہ باتیں خود بھی اس پر عمل کریں، اپنے گھروں میں بھی جا کر یہ باتیں سنائیں، اور کل جنہوں نے سیدہ کو اصال ثواب کیا بہت بہتر کیا، جو نہیں کر سکے کل ذہن میں نہیں تھا، کل جنہوں نے کیا وہ آج ضرور سیدہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، سورۃ اخلاص، درود شریف پڑھ کے اصال ثواب کریں، ہو سکے ان کے نام کا لنگر تقسیم کریں، ان کے نام کی اگر اللہ نے طاقت دی ہے افطاری کروا دیں مسلمانوں کو، تو آپ ان کے نام کا لنگر تقسیم کریں گے، ان کو اصال ثواب کریں گے، ان کی تو شان بلند ہے، وہ جنت کے مالک ہیں۔ یہ ہمارا فائدہ ہوگا کہ وہ ہم پر راضی ہو جائیں گے، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے کل سیدہ طیبہ طاہرہ حضور کی لخت جگر، حضور کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ کا وصال کا دن تھا، تو کل جو اصال ثواب نہیں کر سکے آج ان کو ضرور اصال ثواب کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا